دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا گھر جلا قید ہوئی بھائی کا لاشا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صبت پیمبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں صلوات
صلی اللہ محمد است حسین بادشاہ است حسین شاه است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین حسین دین بھی ہیں اور دین پناہ ہیں حسین نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ حسین شاہ است حسین سلام بار دیگر سلام اللہم صلی علی محمد شہید ظلم غریب دیار کیا کہہ شہید ظلم غریب دیار کیا کہنا حسین درد کے پروردگار کیا کہنا بڑھا تھا کفر کے اسلام کا نشان رہے جگر پہ روک لیا بڑھ کے وار کیا کہنا شہید ظلم صلی اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر سلام اور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے جنہوں میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا شہید ظلم ہے دونوں نبی کے لخت جگر غم حسین نہیں ہے غم حسن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے وطن سے میں پھر سے نہ جیتے جی آئے عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے زمین پا گر کے پکارے شہ زمن ہے زمین پر گر کے پکارے شہ زمن ہے نظر جو آ گئے بھائی کے ہاتھ تن سے جدا حسین یوں ہوئے اے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے گلے سے بہنے لگا ہوں جدا دہن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی چمن سحر سے زور تلک کربلا میں جنگ ہوئی سحر سے زور تلک کربلا میں جنگ ارے سر حسین ہوا وقت عصر تن ہوا وقت عصر تن سے جدا حسین
یوں ہوئے اے محرم میں شور ہوا شمر نے کہا جس دم کہ باندھو بازو زینب کو ایک رسن سے جدا حسین یوں ہوئے اے پھنسے ہوئے تھے بلا میں سید سجاد چلی تھی توق سے گردن جدا رسن چلی تھی توق سے گردن جدا رسن سے جدا حسین یوں ہوئے اے فشار قبر کا ہے خوف گر تجھے تو انیس فشار خوف گر تجھے تو رہے نہ سر خاک شفا کفن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی صلوات. ان کا اسم گرامی ہے سید حسن اعلیٰ جعفری. تو ہم سب ان کی شفا کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک وعافہ من بلائک برحمتک العظمی یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریخ المستصرخین غیاث المستغیثین عاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک نبی الرحمہ ومنقذ الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتحی
بتحی التہامی الحجازی العربی العبد المؤید والمحمود الاحمد والنبی الممجد والرسول المسدد والمصطفى الامجد مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ القائمۃ الوافرۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین اما بعد فقد صدق اللہ العظیم حیث یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن کریم کی زبان سے انسانی عظمت اور بزرگی کا قصیدہ مسلسل ہر روز کی مجلس میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، کسی عام نثر نگار اور ادیب کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کلام کا کلام ہے، اور اس میں انسانی عظمت کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل اور صورت عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ میں اب تک اپنی گفتگو کو اس منزل کے قریب پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ بزرگی اور بڑائی، فضیلت اور شرف انسان کے لیے دو طرح سے سوچا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بزرگی، وہ شرف جس کا تعلق انسان کی خلقت سے ہے، اور دوسری وہ بزرگی، وہ شرف، وہ فضیلت جس کا تعلق انسان کے اپنے عمل اور کردار سے ہے۔ تو جہاں تک خلقت کی بات ہے، اللہ نے اس بزرگی کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے یہ بزرگی تم کو عطا کی ہے، اور اس میں کسی بھی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس بزرگی اور اس بڑائی پہ قائم رہنا اور اس کو آگے بھی برقرار رکھنا یہ تمہارا کام ہے، اور یہاں سے تمہارا کریڈٹ شروع ہوتا ہے، تمہارے فریضے کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ اسی صلاحیت کے رہنمائی میں جس کو عقل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو کچھ بزرگی عطا کی ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے، اور اب انسان کو جو قدم بھی اٹھانا ہے آگے وہ عقل کی روشنی میں، عقل کی رہنمائی میں، عقل کی قیادت میں انسان کو آگے بڑھنا ہے، عقل کو اپنا رہنما بنانا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل، جس کی تعریف اور توضیح اس سے قبل کی مجلسوں میں معصوم کے ارشادات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کہ انسان
جب عقل کی روشنی میں قدم اٹھائے گا تو سب سے پہلی منزل کیا ہوگی؟ کمال کی طرف، شرف کی طرف، بزرگی کی طرف، بلندی کی طرف انسان کا پہلا قدم عقل کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو اس آیت کے ذیل میں، چنانچہ اگر میں ہر موضوع پہ گفتگو کروں اور اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤں تو گویا اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا۔ لہذا آج کی مجلس میں یہی سماعت فرمائیں کہ عقل کی روشنی میں فضل و شرف کی جانب، کمال اور بزرگی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، اور عقل انسان کی اسے سب سے پہلے کس طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو تمام باتوں کو سمیٹ کے وہ یہ کہ انسان کی عقل کمال کے سلسلے میں، بزرگی اور فضل و شرف کے سلسلے میں سب سے پہلی منزل میں انسان کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، معرفت کا سبق سکھاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اور انسان کی عقل دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ چیز کہاں سے وجود میں آئی ہے اور کس نے اس کو وجود عطا کیا ہے۔ آپ متوجہ رہیں، زیادہ آپ کے ذہن کو میں تمہید میں الجھا کر آپ کو بہت زیادہ دیر تک خشک بیان کی وادی میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات مکمل کرنے کے لیے چند جملے بہرحال ضروری ہیں کہ سب سے پہلے انسان آگے بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہی ہے جس چیز کو دیکھے اس کی شناخت حاصل کرے، اور اسی فطرت کے تحت بچہ جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے، پاپا یہ کیا ہے؟ اور آپ اس کے بارے میں اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا فلاں مقصد ہے، یہ چیز فلاں کام میں استعمال ہوتی ہے، اس کا فلاں بنانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ شناخت کی منزلیں ہیں، یہ معرفت کے درجے ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں ہے شناخت حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، انٹروڈکشن حاصل کرنا، تعارف حاصل کرنا ہر اس چیز کا جس کو وہ دیکھے۔ چنانچہ اس کا سلسلہ انسان کے بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات انسان کے نیچر میں پائی جاتی ہے، انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نیچر اور فطرت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اگر میرا محترم مجمع جو پڑھا لکھا مجمع ہے، باعقل اور بافہم مجمع ہے، باشعور مجمع ہے، مجھے اجازت دے تو میں نیچر اور، اس لیے کہ یہ وہ لفظیں ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، مگر اس کی صحیح تعریف اور اس کی صحیح ڈیفینیشن بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ نیچر کسے کہتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ شناخت اور معرفت انسان کی نیچر میں پائی جاتی ہے، اور انسان کی عقل سب سے پہلے اسے معرفت اور ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو پہلے نیچر کو سمجھنا چاہیے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء نے نیچر اور فطرت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر پائے جانے والے وہ جذبات اور احساسات جو زمین، قوم، قبیلے، رنگ، نسل، ملک، ہر چیز کی قید اور تفریق کے بغیر تمام قوموں میں، تمام سرزمینوں پر، تمام زمان و مکان میں برابر پائے جاتے ہیں۔
یعنی انسان کہیں کا انسان ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، گورا ہو، عجمی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہندوستان کا باشندہ ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کی سرزمین پہ بستا ہو، آج کے ترقی یافتہ دور کا انسان ہو، کل کے قبائلی اور وحشیانہ دور کا انسان ہو، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، کسی بھی سرزمین پہ رہتا ہو، وہ جذبات و احساسات سب میں برابر برابر پائے جاتے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ کہیں ہیں اور کہیں نہیں. انہی کو فطری جذبات و احساسات کہتے ہیں اور اسی کا نام فطرت ہے. اور فطرت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جذبات و احساسات جو انسان ماں کے پیٹ سے لے کے باہر آتا ہے اور انہیں سیکھنے کسی اسکول، کسی کالج اور کسی استاد کے پاس نہیں جاتا ہے. اب مثال سے بات واضح کر دوں. مثال کے طور پہ جیسے بھوک کا مٹانا، جب انسان کو بھوک معلوم ہو تو بھوک کو ختم کرنا یہ انسان کا نیچر ہے اور انسان کی فطرت ہے. چنانچہ بچہ جب بطن مادر سے باہر آتا ہے، ماں اسے اپنی آغوش میں لیتی ہے، تو جیسے ہی شیر بچے کے دہن تک پہنچتا ہے وہ اسے خود بخود پینا شروع کر دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس بچے نے یہ ٹریننگ کہاں حاصل کی ہے؟ کس اسکول میں، کس کالج میں، کس استاد کے پاس؟ کس نے اس کو پڑھایا ہے کہ بیٹا اس طرح دودھ پیا جاتا ہے؟ نہیں، دودھ پینا، بھوک کا مٹانا چونکہ انسان کے نیچر میں ہے اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کسی سے اس نے سیکھا نہیں ہے. یا دوسری مثال، غم میں آنسو بہانا اور خوشی میں مسکرانا اور ہنسنا، یہ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. آپ بتائیے کسی انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب تم پہ غم پڑے تو اس طرح سے رونا، اس طرح سے آنسو بہانا؟ یا جس وقت تم کو خوشی حاصل ہو تو اس طرح سے مسکرانا، اس طرح سے ہنسنا؟ تو اصل میں فطرت اور نیچر ان جذبات و احساسات کو کہتے ہیں کہ جن کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس، کسی مربی کے پاس، کسی ٹریننگ سینٹر میں، کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے. بطخ کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، اسی کو نیچر کہتے ہیں. ایک سلام پڑھیں پر محمد وآل محمد. لیکن دوسرے اور بھی جذبات و احساسات ہیں جو فطری جذبات و احساسات کے ساتھ مل کر گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں کون فطرت کے سے تعلق رکھنے والے جذبات ہیں اور کون فطرت اور نیچر کے علاوہ. تو اب کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے یہی پہچان میں نے عرض کی تھی کہ بلا قید زمان و مکان تمام انسانوں میں برابر برابر پائے جاتے ہیں. انہی جذبات کو فطرت کہتے ہیں. اپنے بچے سے پیار کرنا یہ نیچر ہے یا نہیں؟ یہ فطرت ہے یا نہیں؟ تو کیا صرف ہندوستان کی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور امریکہ کی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیتی ہے؟ یا صرف امریکہ کی مائیں اپنے بچے کو پیار دیتی ہیں اور افریقہ کی ماں اپنے بچے کو چھری سے ذبح کر دیتی ہے؟ نہیں، جہاں جہاں مائیں ملیں گی وہاں وہاں بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا برتاؤ ملے گا. اسی کو نیچر کہتے ہیں، یعنی بلا تفریق زمان و مکان. اچھا، پڑھی لکھی ماں وہ بچے کو پیار دیتی ہے تو کیا جاہل ماں وہ بچوں کو ذبح کر دیتی ہے؟ یا آج کے پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ دور کی ماں وہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرتی ہے تو کیا کل کے دور کی مائیں اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتی تھی؟ نہیں، کسی دور کی ماں ہو، کسی زمانے کی ماں ہو، کسی بھی سرزمین پہ رہتی ہو، ہر ماں کی فطرت کا تقاضا ہے کہ بچے کو پیار دے، بچے سے شفقت کرے، اس لیے کہ شفقت اس کے نیچر میں ہے. تو عزیزان محترم، انسان کے نیچر کی تعریف آپ نے سن لی، اور نیچر کے لیے سن و سال کی بھی قید نہیں ہے. چنانچہ کسی بھی چیز کو اگر پتہ لگانا ہو کہ یہ نیچر ہے یا نہیں تو بڑوں کو مت دیکھیے کہ اگر نیچر ہے تو جس طرح بڑوں میں وہ بات پائی جائے گی ویسے ہی
بچوں میں بھی پائی جائے گی. بچے اور بڑے اس مسئلے میں علیحدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ نیچر کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے، اسے سکھایا نہیں جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ جیسے بڑے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر نشانی اپنا ایک مرکز رکھتی ہے، ہر اثر اپنا ایک مؤثر رکھتا ہے. یہ سب اصطلاحات ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں، ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہیں پہ پیروں کے نشان دیکھے تو عقل اور عقل کے ساتھ ساتھ آپ کا نیچر، یہ دونوں اس بات کی رہنمائی کریں گے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. درحال کہ آپ نے گزرنے والے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن گزرنے والے کے بارے میں آپ کی عقل اور آپ کا نیچر دونوں فیصلہ کرے گا. اب میں نے کہا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ہوتا ہے. چنانچہ ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اس کو آغوش میں لیجئے گود میں، اور لینے کے بعد اگر اس کی آنکھیں بند ہیں، آہستہ آہستہ اس کی پلکوں پہ آپ پھونکیے. تو جیسے ہی پھونکیے گا وہ آنکھیں کھول کے دیکھے گا کہ یہ پھونک اور یہ ہوا آئی کہاں سے. گویا بچے کے شعور میں اور اس کے نیچر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر پھونک ہے تو اس کا کوئی مرکز اور سرچشمہ ہوگا. یہ ہے انسان کا شناخت حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا چیزوں کی. یہ انسان کا نیچر ہے، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے جائیے. بچہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے کہ بابا یہ کیا ہے، یہ کس کام آتی ہے، اسے کس نے بنایا ہے. تو جس طرح سے یہ بچے کا نیچر ہے ویسے ہی یہ بڑے کا نیچر ہے. لہذا اسی نیچر کی روشنی میں انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے کہ عالم ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، سورج ہے تو کوئی اس کا چمکانے والا بھی ہے، چاند ہے تو کوئی اس میں روشنی پیدا کرنے والا بھی ہے، دریا ہے تو کوئی اس کو روانی دینے والا بھی ہے، انسان ہے تو کوئی اس کو خلق کرنے والا بھی ہے، نباتات ہیں تو کوئی ان کو لہلہانے والا بھی ہے، ہوائیں ہیں تو کوئی ان کو چلانے والا بھی ہے، زمین ہے تو کوئی اس کا بچھانے والا بھی ہے، پہاڑ ہیں تو کوئی ان کا نصب کرنے والا بھی ہے. انسان اور اس کی عقل اس کے اسی نیچر کی روشنی میں رہنمائی کرتی ہے معرفت کی طرف. اس لیے کہ انسان شناخت حاصل کر ایک ایک چیز کو دیکھتا جا رہا ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ خود جو کچھ میں ابھی عرض کر رہا تھا تمہید کے مرحلے میں مستقل موضوعات ہیں جن پر الگ سے گفتگو ہونا چاہیے، لیکن درمیان کلام اتنی وضاحت اپنے نوجوانوں کے لیے بہرحال ضروری تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی. تو عقل کی روشنی میں سب سے پہلا قدم جو اٹھتا ہے وہ ایمان کی جانب، اور ایمان کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ معرفت پروردگار، اللہ کی معرفت. چنانچہ جب بھی کمال کا آغاز ہوگا انسانی کمال کا تو اس کا پہلا زینہ ہوگا اللہ کی ذات اور اس کے وجود پر ایمان. تو انسان کی عقل ایمان کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے عدل پر ایمان، اللہ کی خلاقیت پر ایمان، اللہ کی رزاقیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کی رحیمیت پر ایمان. انسان کی عقل ذات پروردگار کی جانب، معرفت پروردگار کی جانب اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے انبیاء کی نبوت پر ایمان، اس کے مرسلین کی رسالت پر ایمان، ائمہ کی امامت پر ایمان، قیامت کے عقیدے پر ایمان. یہ سارے کے سارے ایمان کے مراحل و مراتب اس کی رہنمائی کرتی ہے. اور جب انسان منزل عمل میں قدم رکھنے کے بعد، منزل معرفت میں قدم رکھنے کے بعد صاحب ایمان بن جاتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس نے کمال کی اہم ترین منزلوں کو پا لیا. اس لیے کہ ایک لفظ ایمان اور اس میں پورا دین اور پورا مذہب سمٹا ہوا ہے. مگر یہاں بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ لفظ ایمان
جتنا زیادہ ہماری زبان پہ آتی ہے، جس قدر ہمارے سماج میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم لفظ ایمان کی معنویت سے ناواقف ہیں۔ کون ہے جو لفظ ایمان کا استعمال نہیں کرتا؟ لفظ ایمان تو محاورے میں داخل ہو گئی ہے، فلاں ایماندار ہے، فلاں بے ایمان ہے۔ ہر وقت، ہر روز، ہر صبح و شام، ہر گھڑی یہ لفظیں ہماری زبان پہ جاری ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایمان کی معنویت سے واقف ہوں گے؟ تو اب آئیے، ایمان کے معنی اگر پوچھنا ہے، ایمان کی تعریف اگر دریافت کرنا ہے تو کس سے دریافت کریں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ عزیزو، سونے کا بھاؤ معلوم کرنا ہے تو آپ جوہری کے پاس جائیں گے نا۔ ہیرے کی قیمت معلوم کرنا ہے تو آپ جوہری سے جا کے دریافت کریں گے نا۔ جس چیز پھر تلاش کیا جاتا ہے تو ایمان کی تعریف معلوم کرنا ہے تو کسی بے ایمان کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، بلکہ آئیے کل ایمان سے ایمان کی تعریف دریافت کریں اور پوچھیں۔ تو مولا کائنات ارشاد فرمائیں گے کہ یاد رکھو، ایمان اصل میں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ میرا محترم مجمع غور سے سنیں کہ یہی باتیں ان مجالس عزا کا ماحصل ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، جسے کل ایمان کا لقب حاصل ہوا ہے پیغمبر اسلام کی زبان سے، تو ایمان کی تعریف علی کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا ایمان کی تعریف کے سلسلے میں؟ کہا میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، یاد رکھو، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی منزل میں ایمان نام ہے دل سے یقین کا، اور دوسرے مرحلے میں ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، اور تیسرے مرحلے میں ایمان نام ہے عمل سے اظہار کا۔ جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کا ایک حصہ دل سے یقین، ایمان کا دوسرا حصہ زبان سے اقرار، ایمان کا تیسرا حصہ عمل سے اظہار۔ یہ 3 مرحلے بتائے گئے ہیں، اور توضیح یہ ہے کہ دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ پہلے مرحلے میں ایمان نام ہے دل سے یقین کا۔ کس کے دل میں کیا پایا جاتا ہے، کیسے اس کا پتہ چلے گا؟ جب تک زبان سے اس کا اعلان اور اظہار نہ ہو۔ محبت ہے، رحمان کی محبت ہے، بتوں سے محبت پائی جاتی ہے، یا خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت پائی جاتی ہے، نہ باطل سامنے آتا ہے، نہ کفر کھلتا ہے، نہ ایمان کھلتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو دل میں کیا ہے؟ لہذا دل کے یقین کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادتین ضروری ہوا، یہ ہے زبان سے اقرار۔ لیکن ابھی ایک منزل اور باقی رہ گئی ہے کہ انسان چونکہ سیاستوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، سازشوں کا بھی شکار ہوتا ہے، اپنے مفادات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، بہت سی دوسری مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، لہذا ایسے میں ہوتا اکثر یہ ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دل میں آپ کے سلسلے میں نفرت پائی جاتی ہے، خدا نخواستہ، اور میں زبان سے چونکہ آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو میں زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تو صاحب بڑا آپ کا چاہنے والا ہوں، بڑا دوستدار ہوں، تو دل میں ہے نفرت اور زبان سے اظہار ہے محبت کا۔ یا بعض اوقات دل میں ہوتی ہے محبت اور مصلحت کے تحت کسی سیاست کی بنا پر نفرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ تر حالات انسان پر ایسے گزر، یعنی دل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان کے اوپر کچھ ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، وہ دل کے یقین کی بات تھی جو زبان پہ آئی، زبان پہ آنے کے بعد کلمہ کی شکل میں ڈھلی،
اور اب آپ اعلان کر رہے ہیں، تو کیسے پتا چلے جو اعلان کیا ہے وہی دل میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا جاتا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا جاتا؟ تو عزیزو، وہ تنہا انسان کا عمل ہے جو دل اور زبان کی باتوں کی تائید یا تردید کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جملے میں عرض کروں کہ جب انسان کا عمل دل اور زبان کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے تو ایمان بن جاتا ہے، تکذیب کر دیتا ہے تو اسے نفاق کا نام دیا جاتا ہے۔ سلام علیہ محمد و آل محمد۔ آج آپ کہیں گے کہ ہمیں تو مجلس میں سلا دیا، لیکن بہرحال یہ گفتگو ضروری تھی۔ جن منزلوں تک مجھے اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے سلسلے میں پہنچنا ہے کہ یہ 3 مرحلے، پہلا مرحلہ دل سے یقین، اور دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار، اور تیسرا مرحلہ عمل سے اظہار۔ یہ 3 چیزیں جمع ہوں گی تب ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ظفر حسینی منبر سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہے، بلکہ کل ایمان کا ارشاد ہے جسے میں اپنی لفظوں میں اور اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو میرے اوپر اعتراض نہ کیجئے گا، مولا کائنات کے ارشاد پہ اعتراض کیجئے گا کہ صاحب آپ نے یہ منبر سے ایمان کی کیسی نئی تعریف بیان کی ہے۔ جی نہیں، میں نے نہیں بیان کی ہے، تعریف نئی ہو یا پرانی، یہ علی کی کیوں ہوئی ہے۔ ایک سلام علیہ محمد و آل محمد۔ اور یقین اور اس کے جو اجزاء ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا جیسے جیسے موضوع میں بات آئی بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو عقل کی روشنی میں کمال کی جانب پہلا قدم جو ہے وہ ایمان کا قدم ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کمی اور زیادتی کا تصور ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ روزانہ محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، بھائی آج تو مولانا کی مجلس سن کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اضافہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں باتیں ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے مدارج ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ اور یہ بات عقل اس لیے تسلیم کرتی ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل کے سہارے سے۔ اور ایمان میں کمی اور زیادتی کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کم اور زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزو، جس کی عقل جتنی زیادہ مکمل ہوگی سمجھیے اس کا ایمان بھی اسی قدر مکمل ہے، نہیں ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر کسی کے ایمان کو بلند مرتبے کا پائیے تو سمجھیے کہ اس کی عقل بھی بلند مرتبے والی ہے، اس کی عقل میں بھی پختگی پائی جاتی ہے، اس کی عقل میں بھی کمال پایا جاتا ہے اگر ایمان کامل ہے۔ اور اگر ایمان ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عقل ناقص ہے۔ تو عقل اور ایمان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ عقل میں کم ہوگی، ایمان کم ہوگا، اور ایمان کم ہوگا تو لازم یہ ہے کہ عقل کم ہو انسان کی۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بات پھر گھوم کے معرفت تک جائے گی کہ چونکہ معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی کمی زیادتی کا دار و مدار بھی معرفت کے اوپر ہے۔ معرفت کم ہوگی تو ایمان کم ہوگا، معرفت زیادہ ہوگی تو ایمان زیادہ ہوگا۔ تو جن ذوات مقدسہ کا میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کی عقل کو بروئے کار لانے کے لیے اور اس کی عقل کو دور کرنے کے لیے
اس کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے عقل کل بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزو، جو عقل کل بن کے آئے ہوں، پھر اگر ایمان کل انہیں کہا جائے تو دنیا کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پیغمبر نے خندق میں کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو چاہے کل والے لوگ اس نقطے کو نہ سمجھے ہوں، مگر آج کے پڑھے لکھے لوگ بہرحال درک کر سکتے ہیں اس حقیقت کو کہ چونکہ عقل ہی کے کم اور زیادہ ہونے پر ایمان کی کمی اور زیادتی کا دار و مدار ہے، اور مولائے کائنات چونکہ کل عقل تھے، لہذا پیغمبر نے ان کو کل ایمان کے لقب سے نوازا۔ ایک سلام مرد پر محمد و آل محمد۔ اور اگر درجات نہ ہوتے، ایمان میں کمی اور زیادتی کا تصور نہ ہوتا، تو پھر یہ بزم پیغمبر میں جو اصحاب پائے جاتے تھے ان کے ایمان میں بھی درجہ بندی نہ ملتی۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیے، درجہ بندی آپ کو نظر آتی یا نہیں ایمان کے مراتب میں؟ یہ 7ویں درجے کا ایمان ہے، مقداد کا ایمان ہے، کا ایمان ہے، یہ 10ویں درجے کا ایمان ہے، سلمان کا ایمان ہے۔ درجہ بندی ہے یا نہیں ہے؟ البتہ یہ اور بات ہے کہ جب ہم نے تاریخ کی کتابوں میں ایمان کے درجے تلاش کیے تو 10 ہی درجے ملے، 10 ہی درجے ملے، 11واں کوئی درجہ نہیں ملا۔ اور اگر کتاب میں آپ کو ایمان کا 11واں 12واں 13واں 50واں 60واں یا 100واں کوئی درجہ کہیں دکھائی دیا ہو یا کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو ایمان کے 10 ہی درجے ملے کتاب میں، لیکن کیا 10 درجے تک پہنچ کے ایمان ختم ہو گیا؟ تو 10 درجے کا ایمان تو سلمان کا ایمان تھا۔ پھر ہم جن لوگوں کی گفتگو کر رہے ہیں ان کا ایمان کس خانے میں آئے گا؟ اور یہ ایمان کی کون سی منزل کہلائے گی؟ یہ ایمان کی کون سی منزل کہلائے گی؟ اس کو کون سا نام دیا جائے گا؟ تو یہ بات شاید میں نے پہلے ہی دن کی مجلس میں، جو اس سے قبل مغرب سے پہلے ایک مختصر سی مجلس آئی پی، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان وہیں تک چیزوں کے بارے میں کوئی حکم لگاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2 پرندے فضا میں اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہوں اور ہم سے کہنے والا کہے کہ ذرا دیکھ کے بتائیے گا ان 2 پرندوں میں سے کون آگے جا رہا ہے اور کون پیچھے رہ گیا۔ ہم دیکھتے رہے اور اطمینان سے بتاتے رہے کہ صاحب اب فلاں رنگ کا پرندہ آگے جا رہا ہے، اب فلاں رنگ کا پرندہ آگے جا رہا ہے اور فلاں رنگ والا پیچھے رہ گیا۔ لیکن عزیزو، جب یہ دونوں کے دونوں پرندے اڑتے اڑتے فضا کی دھند میں کھو جائیں گے اور ہماری نظر دیکھنے سے انہیں قاصر رہے گی، اور اب آپ پوچھیں گے تو ہم بتا سکیں گے؟ ہم نہیں بتا سکتے۔ مثالیں صرف بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے اور درک کرنے کی کوشش کریں کہ جب تک ہماری نظریں دور سے ایمان کے درجات کو دیکھتی رہیں ہم حکم لگاتے چلے گئے، یہ 7واں درجہ ہے، یہ مقداد کا ایمان ہے، یہ 9واں درجہ ہے، یہ ابو ذر کا ایمان ہے، یہ 10واں درجہ ہے، یہ سلمان کا ایمان ہے۔ لیکن چونکہ اب ہماری نظریں ایمان کے درجات کو دیکھنے سے قاصر تھیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عام انسانوں کے ایمان کے درجات کی انتہا تھی اور یہاں سے سرحد عصمت کے ایمان کا آغاز ہو رہا تھا، تو اب نظریں دیکھنے سے قاصر تھیں، لہذا اب جو پوچھا گیا تو ہم نہ بتا سکے کہ یہ ایمان کا کون درجہ ہے، اس لیے کہ اب معصوم کے ایمان کا آغاز ہو رہا تھا، لہذا ہم اسے کوئی نام نہیں دے سکے۔ لیکن اب دریافت کریں تو کس سے دریافت کریں؟ پوچھیں تو کس سے پوچھیں کہ یہ ایمان کی کون سی منزل ہے؟ تو آئیے جس کا ایمان ہے اسی سے پوچھیں، اسی سے دریافت کریں کہ یہ ایمان کی کون سی منزل ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئے گی ایمان کی اس بلندی سے کہ لو کشف الغطاء
لمزددت یقینا، اگر تم علی کے ایمان کی منزل کو سمجھنا چاہتے ہو تو جس حد تک درک کر سکتے ہو درک کرنے کی کوشش کرو کہ یہ ایمان کی کون سی منزل ہے. بس اتنا سمجھو کہ میں ایمان کے اس مرتبے پر فائز ہوں کہ اگر میری نظروں کے سامنے سے زمین و آسمان کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ادنا ترین اضافہ نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ میں ایمان کی بلند ترین منزل پہ فائز ہوں. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا استغفر اللہ الیاذ باللہ علی کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں؟ نہیں عزیزو، اضافے اور کمی کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اضافے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پھر میں اپنی بات ہو رہا ہوں کہ زیادتی اور اضافے کی بات کہاں اٹھتی ہے؟ جہاں پہلے سے کوئی کمی رہ گئی ہو. لیکن جہاں ایمان اپنی آخری منزل پہ، یقین اپنی آخری منزل پہ، معرفت اپنی آخری منزل پہ، وہاں اضافے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اصل میں صلاحیتیں نہیں ختم ہوئی تھی، ایمان کے درجات ختم ہو گئے تھے. سلام علیہ محمد و آل محمد. لیکن مولائے کائنات نے بیان کر دیا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اس منزل کو منزل لو کشف الغطاء کہتے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان کے یقین و معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب چیز پہلے سے روشن ہے. مولا نے بیان کر دیا، ہم بھی سمجھ گئے؟ نہیں، مولا نے بیان کیا، ہم نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی، مگر اب بھی شاید بات پورے طور پہ ذہنوں میں واضح نہ ہوئی ہو. تو آپ پریشان ہوئے، کس سے دریافت کریں، کس سے پوچھیں؟ تو اب کوئی سمجھ میں نہیں آیا، ایک ہی چیز لے دے کے رہ جاتی ہے، آئیے قرآن سے پوچھیں، قرآن سے دریافت کریں. اس لیے کہ قرآن ہی ان کے مرتبے کو، ان کی منزل کو، ان کے ایمان کی بلندیوں کو سمجھا سکتا ہے. قرآن سے پوچھیں. پیغمبر نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. تو ساتھ چھوڑنے کے بہت سے معنی ہیں، انہی معنوں میں سے ایک اہم ترین مطلب اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے دریافت کرو. سلام علیہ محمد و آل محمد. تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ منزل لو کشف الغطاء ایمان کی کون سی منزل ہے؟ تو قرآن اور ایمان یقین سے حاصل ہوتا ہے، اور یقین ہی کا ایک نام عربی میں علم بھی ہے، عربی میں علم بھی ہے. تو یہ لوگ یا یہ مقدس اور عظیم ترین ذات جو اس مرتبے اور منزل پہ فائز ہے، انہیں کون سا نام دیا جائے گا؟ تو قرآن نے بھی ایک لفظ حوالے کر دی، اور وہ لفظ تھی کیا؟ الراسخون فی العلم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم و یقین و ایمان میں اترے ہوئے ہیں. عزیزو، یہ ہماری اردو زبان کی مفلسی اور مجبوری ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کا صحیح ترجمہ آپ کے ذہنوں تک منتقل نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک ذہن سے بات کو قریب کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الراسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے، یقین میں اترے ہوئے، ایمان میں اترے ہوئے، معرفت میں اترے ہوئے. میں کہوں گا قرآن یہ کون سا مرتبہ ہوا؟ یہ علم و یقین و ایمان کی کون سی منزل ہوئی؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے کہ اگر تم میرے مفاہیم کو، میرے مطالب کو سمجھنے سے قاصر ہو تو اپنے ہی اندر روزانہ بولی جانے والی بات چیت اور زبان اور محاوروں کے ذریعے سے محترم مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس مقام پہ اور اس منزل میں ہندوستان کے ایک نامور خطیب کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے. وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی مثال سے مفہوم میرا مدعا کسی حد تک واضح ہو جائے گا. حوالہ مثال کا کیوں دیا کہ یہ میری مثال نہیں ہے، ہندوستان کے ایک نامور خطیب کی مثال ہے.
حوالہ اس لیے کہ مثال اگر آپ کو پسند آئے تو اس مثال کی داد میرے نام اعمال میں نہ لکھیے گا، اس لیے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کے نکتے اپنے نام سے پڑھ کے داد اپنے نام اعمال میں لکھوں۔ ایک سلام علیہ محمد وآل محمد۔ مثال کیا ہے؟ وہ یہ کہ پانی کی مقدار کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی بتائیے گا کتنا پانی ہے، تو آپ نے جواب دیا گلاس میں پانی یا جگ میں پانی یا بالٹی میں پانی۔ جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے بتایا، پانی کی ایک مقدار ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ بھئی جتنا بڑا گلاس ہوگا اتنی ہی مقدار پانی کی ذہن ہوگا، اتنی ہی مقدار پانی کی ظرف ذہن میں آ جائے گی۔ پوچھنے والا پوچھتا گیا، آپ پانی کی مقدار بتاتے چلے گئے، لیکن ایک اور موقع پر جب اس نے پوچھا کتنا پانی، تو اب آپ نے لفظیں الٹ دیں۔ اس نے پوچھا کتنا پانی، آپ نے کہا کہ صاحب پانی میں گلاس۔ میں نے پوچھا کتنا پانی، آپ نے کہا پانی میں جگ۔ میں نے کہا کتنا پانی، آپ نے کہا پانی میں بالٹی۔ اب میں اپنے اس محترم مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سچ بتائیے، پہلی مرتبہ تو پانی کی مقدار ذہن میں آئی تھی، اب پانی کی مقدار آپ کے ذہن میں آئی؟ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ بولنے والا کتنا پانی مراد لے رہا ہے؟ نہیں کوئی بتا سکتا۔ پہلی مرتبہ کہا پانی، گلاس میں پانی، تو گلاس کی ظرفیت کے اعتبار سے پانی سمجھ میں آیا۔ جگ میں پانی، تو جگ کی ظرفیت اور گنجائش کے اعتبار سے پانی کی مقدار سمجھ میں آئی۔ بالٹی میں پانی، تو بالٹی کی گنجائش کے اعتبار سے پانی کی مقدار سمجھ میں آئی۔ لیکن جب لفظیں الٹ کے کہا پانی میں گلاس، پانی میں جگ، پانی میں بالٹی، تو آپ کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پانی میں گلاس، یہ ایک جگ پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ پانی بھی ہو سکتا ہے، ایک دریا پانی بھی ہو سکتا ہے، ایک سمندر پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اب پانی کی مقدار نہیں معین کی جائے گی، اس لیے کہ لفظیں بدل گئیں۔ عزیزو بس قربان جاؤ فصاحت و بلاغت قرآنی کے، علی کے علم و ایمان کی انتہا بتانا تھا، لہذا یہ نہیں کہا کہ ایمان ان میں اترا ہوا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے ایمان ان میں اترا ہوا ہے تو جتنا ایک آدمی کا ذہن ہوتا ہے ایمان کی مقدار معین ہو جاتی، لہذا قرآن نے لفظیں بدل کے کہا الراسخون فی العلم، یہ ایمان میں اترے ہوئے ہیں، تاکہ زمانہ گزرتا جائے، صدیاں بیتتی جائیں، علی کے علم کی انتہا نہ طے ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اب نہیں معین ہو سکتی حد، اس الراسخون فی العلم کہہ دیا، یہ وہ ہیں کہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، ایمان میں اترے ہوئے ہیں، یقین میں راسخ آ گئے ہیں اور اترے ہوئے ہیں۔ اور مولا نے بھی اسی نہج سے جواب دیا تھا، جب پوچھنے والے نے پوچھا کیا جاتا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں اور آپ کو غور اور خوض کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تو مولا نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ سمجھانا ہے، ایک سے ایک بیتوکا سوال لوگ کرتے ہیں، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے ان سے بات کرو اور ان کو جواب دو۔ تو اب مولا نے سوال کتنا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ علی کے علم کے بارے میں آپ جواب دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے ہر بات کا۔ کیسے؟ یہ کیسے آسان نہیں ہے عزیزو، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو صاحب لوح و شفل غطا ہے اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ علی نے ایک مرتبہ سوال کرنے والے کی عقل اور اس کی فکر کو دیکھا، اس کی ذہنی سطح کو دیکھا، اور اب اس کی ذہنی سطح سے جواب دیا۔ گویا علی علم و یقین و ایمان کی اس عظیم منزل پر فائز، اور اس سے عملاً جواب دیا۔
فوراً اس کے سامنے ہاتھ کا پنجہ کر دیا اور کہا بتا کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا یا علی 5 انگلیاں ہیں۔ کہا ارے تو نے بغیر سوچے سمجھے کیسے جواب دے دیا؟ نہ غور کیا نہ خوض کیا، بڑے اطمینان سے آسانی سے کہہ دیا کہ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا یا علی اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری نظروں کے سامنے ہاتھ کی 5 انگلیاں تھیں، میں نے بلا سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ مولا نے کہا لے تیرے سوال کا بھی جواب ہو گیا، جس طرح سے تیری نظروں کے سامنے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اسی صورت سے علی کی نظروں کے سامنے حجابات ارضی و سماوی ہیں، مشرق و مغرب ہیں۔ جس طرح سے اس جواب میں تجھے دیر نہیں، اسی صورت سے کائنات کے بارے میں کوئی سوال کرے علی کو دیر نہیں ہوتی۔ سلام علیہ محمد وعلى محمد۔ اور کیسے کیسے سوالات کیے جاتے تھے، اس لیے کہ مولا نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو جی چاہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو اب چونکہ مخالفین کا ایک جرگہ تھا جو اس کوشش میں تھا کہ ان کے دعوائے سلونی کو باطل کیا جائے، دینے سے عاجز رہیں، تو ہم یہ کہیں کہ اب آج کے بعد سے منبر سے یہ دعویٰ نہ کیجیے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہاں دنیا کا کسبی علم ہوتا تو یقیناً اس کی ایک انتہا ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کا عطا کردہ علم تھا۔ چنانچہ ایسے ایسے محمل بے معنی سوالات بنائے جاتے تھے کہ جن کا بعض اوقات شریفوں کی بزم میں بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مولا اس کے بھی جواب دیتے تھے۔ اور میں بس یہی مثال پیش کروں اور آج کے بیان کی آخری منزل ہے، تاکہ میری گفتگو اور میری بات صرف ہوا میں نہ رہے بلکہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے۔ ایک آنے والا آیا، سوالات بہت کیے گئے ہیں اور اس رخ سے مولا کے فضائل پہ بہت روشنیاں ڈالی گئی ہیں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے اس زاویے سماعت فرمائیں کہ سوال خاص طور پہ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے، علم میں اضافہ کرنا ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے پوچھیں اس کو خفیف کریں یا اس پہ۔ تو مولا کے پاس آنے والوں کی اور سوال کرنے والوں کی ایک وہ بھی تعداد ہوتی تھی جو پہلے سے میٹنگ کر کے سوالات بناتے تھے، اپنے خیال میں ٹیڑھے سے ٹیڑھا سوال، سخت سے سخت سوال، تاکہ علی اس کا جواب نہ دے سکے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ چنانچہ انہی سوالوں میں سے ایک سوال، ایک آنے والا آیا اور وہ آنے کے بعد کہا کہ یا علی ایک مسئلہ درپیش ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا علی ایک جانور ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ پاک ہے یا نجس ہے۔ کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ ارے معلوم کر لے جانور کی قسم کیا ہے، اگر پاک جانوروں کی قسم سے ہے پاک ہے، نجس جانوروں کی قسم سے نجس ہے۔ کہا نہیں بات کچھ ایسی ہے کہ نہیں فیصلہ ہو پا رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی اصل میں ایک بکری تھی اور ایک کتا، ان دونوں کے اختلاف سے ایک بچہ وجود میں آیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچہ بکری کے حکم میں ہے یا کتے کے حکم میں ہے۔ اگر بکری کا بچہ ہے تو پاک ہے اور حلال ہے، اور اگر کتے کا بچہ ہے تو نجس ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ اب دیکھیے محمل سے محمل سوالات اپنے خیال میں بنائے جاتے تھے کہ اس کا جواب نہ دے سکے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ لیکن جو صاحب علم لدنی تھا، جو خطیب منبر سلونی تھا، جس کو علم ما کان و ما یکون حاصل ہوا تھا، کتنے اطمینان سے جواب دیتا ہے۔ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میں تمہیں کچھ علامتیں کچھ پہچانیں بتائے دیتا ہوں، انہی پہچانوں کے ذریعے سے پہچان لو کہ وہ کس چیز کا بچہ ہے اور کس حکم میں ہے۔ کہا یا علی جلد بتائیے۔ مولا نے کہا کہ جب زمین پہ بیٹھنے لگے تو یہ دیکھ لے کہ اپنے آگے کے پاؤں توڑ کے گھٹنیاں توڑ کے زمین پہ بیٹھتا ہے یا آگے کی طرف پھیلا کے بیٹھتا ہے۔ اگر پھیلا کے بیٹھتا ہے تو کتے کے حکم میں ہے، اور اگر آگے کے گھٹنے توڑ کے بیٹھے تو سمجھ لے بکری کا بچہ ہے، بکری کے حکم میں پاک ہے۔ اب دیکھیے سوال کیا، جواب بھی مل گیا، واپس چلا جانا چاہیے نہیں؟ واپس جانا چاہیے نہیں؟
لیکن نہیں، اگر خالی سوال کیا گیا ہوتا جاننے کے لیے تو جواب ہو گیا تھا، واپس چلا جاتا، لیکن چونکہ سازش کے تحت آیا تھا، پہلے سے بنے بنائے منصوبے کے تحت آیا تھا، لہذا واپس نہیں جاتا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یا علی، یہ منظر تو ہم روز دیکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتا ہے اور کبھی اس طرح، لیجئے کبھی اس طرح بیٹھتا ہے اور کبھی اس طرح، اب بتائیے کہ کس چیز کے حکم میں ہے؟ کہ اچھا یہ پہچان، اس سے فیصلہ نہیں ہو پاتا، میں دوسری پہچان بتاتا ہوں۔ اس کے سامنے ایک برتن میں پانی لا کے رکھ دے اور یہ دیکھ کہ وہ کس طرح پانی پیتا ہے، زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے یا منہ سے پانی پیتا ہے۔ اگر منہ سے پانی پیتا ہو تو سمجھ لے بکری کا بچہ ہے، اور اگر زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہو تو سمجھ لے کتے کے حکم میں کتے کا بچہ ہے۔ اب تو اس کو آسان نسخہ مل گیا تھا نا، کہا یا علی، یہ منظر بھی تو روز دیکھتے ہیں، کبھی اس طرح پانی پیتا اور کبھی اس طرح۔ کہا اچھا اب بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، لے میں تجھے تیسری علامت اور تیسری پہچان بتاتا ہوں۔ کہا یا علی جلد بتائیے۔ چنانچہ کہا کہ دیکھ، جب گوسفند، بھیڑیں جسے کہتے ہیں، یہ چرنے کے لیے جنگل کی طرف جانے لگے تو اسے بھیڑوں کے ساتھ چھوڑ دے، ان کے جھنڈ کے ساتھ۔ اگر یہ بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ مل کے چلے تو سمجھ لے بکری کا بچہ ہے، اور اگر آگے آگے جائے تو چونکہ کتے کی فطرت ہے، حفاظت کے لیے گوسفندوں کے آگے آگے چلتا بچہ ہے۔ کہا یا علی، یہ بھی پہچان ایسی ہے کہ اس کے ذریعے فیصلہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ کبھی اس طرح چلتا ہے اور کبھی اس طرح۔ یہ اس طرح اور اس طرح چلتا رہا، اور عزیزو اب اس نے گویا یہ سوچ لیا کہ مجھے تو بڑا آسان نسخہ مل گیا ہے، جتنی پہچانیں یہ بتاتے جائیں گے میں اس طرح اور اس طرح کرتا جاؤں گا، آخر کہیں تو جا کے خاموش ہوں گے، جھنجلا اٹھیں گے اور کہیں گے نکل جا میرے پاس سے۔ بس جس وقت کہیں گے اسی وقت میں کہوں گا یا علی دعوائے سلونی بند، دعوائے سلونی بند۔ اور یہ سوچ کے اس کے ہونٹوں پہ ایک خبیث مسکراہٹ تیر اٹھی۔ اس مسکراہٹ کا تیرنا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو میں علی کو لاجواب کر دوں گا۔ چنانچہ صاحب علم لدن نے کہا کہ قسم خدا کی اگر قیامت تک تو یوں ہی سوال کرتا رہتا تو علی کے علم کا دریا خشک ہونے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں آج علی کو لاجواب کر دوں گا تو لے اب اپنا آخری جواب سن لے، اپنا آخری جواب سن لے۔ اب مولا نے آخری جواب بیان کیا کہ آخری پہچان سن لے۔ اگر تجھ کو اب تک نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ وہ کس چیز کا بچہ ہے، کتے کا یا گوسفند کا، تو اس کا شکم چاک کر، میدا، امعا، احشا، پچونیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر میدا اور پچونیاں پائی جاتی ہوں تو سمجھ لے بکری کے حکم میں ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہ نکلے تو سمجھ لے کتے کے حکم میں ہے، اس لیے کہ کتے کے جسم میں میدا اور پچونیاں نہیں ہوتی۔ تو عزیزو اب وہ چپ ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، جس نے کلمہ کفر اختیار کیا تھا مبہوت ہو گیا، یعنی اب نہیں کہہ سکتا تھا کہ مولا یہ نسخہ کیا ہے، کبھی اس طرح نکلا کبھی اس طرح، خاموش ہونا ہی پڑا۔ خاموش ہونا ہی پڑا، یعنی اس نافہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اس طرح اس طرح کب تک کرتا رہوں گا۔ اگر صاحب ذوالفقار کا اس طرح چل گیا تو زبان خطا ہو جائے گی۔ صلوات بڑے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو اسے کہتے ہیں منزل لو کشف الغطا، وہ بلند ترین منزلیں کہ جن کے بارے میں انسان کا دائرے فکر و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، بلندیوں پہ فائز ہوں کہ مجھ سے علوم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور میرے کمالات اور فضائل کی بلندیوں تک انسان کا دائرے فکر و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مراتب، یہ مدارج ایمان و معرفت کے، جتنی عقل کامل ہوگی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ چنانچہ یہ ایام اور یہ تاریخیں جن ذوات مقدسہ کے تذکرے کے لیے مخصوص ہیں،
یہ تو معصوم کے ایمان کی گفتگو تھی، لیکن جب غیر معصومین کے ایمان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو عقل ان کی منزلوں کو سمجھنے سے عاجز رہتی ہے۔ عزیزو، عام حالات میں، عام زندگی میں ان چیزوں کو سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، لیکن کسی کا ایمان اگر مصیبتوں میں بھی نکھر رہا ہو، کسی کا ایمان، کسی کی معرفت اگر تلواروں کی چمک دمک میں بھی برقرار ہو، کسی کے ایمان کی چمک دمک اگر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی کائنات کو روشنی عطا کر رہی ہو، تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان تھا۔ شب عاشور شمع گل کی گئی، اندھیرا ہو گیا، مگر ایمان کی شمعیں جلتی رہی، کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرا یہ معمول ہے کہ میں محرم کی 5ویں تاریخ کو عام طور پہ اصحاب حسینی کا ذکر کرتا ہوں۔ کل کی مجلس میں، کل کے مصائب میں سفیر حسینی کا ذکر کیا تھا، تو اب کربلا کا آغاز ہو چکا ہے۔ یوں تو ساری شہادتیں محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہیں، عاشور سن 61 ہجری کو، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ ہم محرم کی ایک ایک تاریخ ایک ایک شہید سے منسوب کرنے کے بعد خاص طور پہ اس پہ آنسو بہاتے ہیں اور اس کا گریہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاریخ ایسی بھی رکھی گئی جس میں اصحاب حسینی کا ذکر ہوتا ہے، اور عزیزو، اصحاب حسینی کا جب تذکرہ ہو تو ایک طرف وہ اصحاب خیمے میں ان کا ذکر کیا جائے، لیکن ایک دوستدار، ایک جانثار ایسا بھی ہے جو عمر سعد کے لشکر کی طرف ہے، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ چنانچہ شب عاشور کا سناٹا فضا پہ محیط ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بہادر ہے، ایک دلیر سپاہی ہے، ایک سورما ہے کہ جو بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے کے باہر آتا ہے، لشکر والے دیکھتے ہیں کہ اس کی بے چینی اور اضطراب کی عجیب کیفیت ہے، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ہور، اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا کہ عمر سعد کے لشکر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو ہم تیرے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ لیتے، لیکن ہور، اتنی فوجوں کی کثرت اور تیرے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم، تو اس اضطراب اور بے چینی کے عالم میں کیوں ٹہل رہا ہے؟ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ بستر پہ جا کے کیوں نہیں لیٹ رہتا؟ عزیزو، ہر کسی کو اپنی بات سمجھائے تو کس طرح سمجھائے؟ اس لیے کہ وہ جب بھی چاہتا ہے کہ بستر پہ جا کے لیٹے تو ہر کے کان میں سناٹے میں کچھ آوازیں گونجتی ہیں، العطش العطش، الماء الماء، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہائے تشنگی ہائے پیاس۔ یہ الماء الماء، العطش العطش کی آوازیں کہاں سے بلند ہو رہی ہیں؟ حسین ابن علی کے خیموں سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن میں ننھی سکینہ بھی ہے، خالی کوزے لیے ہوئے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ اب ہر کو چین آئے تو کس طرح؟ اس لیے کہ وہ منظر یاد آ رہا ہے جب ایک میدان بے آب و گیاہ میں ہر کا لشکر پیاس سے جا بلب تھا، امام نے مشکوں کے دہانے کھول دیے تھے، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ہر کا لشکر پیاسا ہے، سب کو سیراب کیا جائے، جانوروں تک کو سیراب کیا گیا۔ تو اب ہر کیسے چین سے لیٹے اور کیوں نہ اضطراب میں مبتلا ہو؟ کیا انسانیت کا، حمیت کا، معرفت کا، ایمان کا، محبت کا یہی تقاضا تھا؟ عزیزو، ہاں، جب کبھی وہ ٹہلتے ٹہلتے مجبور ہو جاتا ہے، بستر پہ جا کے لیٹتا ہے تو اب کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آتی۔ لیکن تاریخ میں مجھے یہ بھی ملا کہ ایک مرتبہ ہر کے بستر پہ اٹھ بیٹھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آنکھ لگی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ زمین کربلا پہ ایک دکھیا ماں ہے جو بیٹھی ہوئی زمین کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، اور یہ کہتی ہے اور
ارے میرے لال نے کیا قصور کیا تھا جو اسے تو کربلا میں گھیر کے لے آیا ہے؟ اجرکم اللہ. اب حر کو نیند آئے تو کس طرح نیند آئے؟ شب عاشور اتنی پہاڑ ہو گئی ہے کہ کاٹے نہیں کٹتی. کسی صورت سے سپیدہ سحری نمودار ہوا. حر نے اپنے بیٹے، اپنے غلام، اپنے بھائی سب سے اپنے ارادے کے بارے میں آگاہ کیا سب کو، اور آگاہ کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ تم لوگ آزاد ہو، جدھر چاہے رہو، مگر میں تو اپنے آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں. محبت مجھے اپنے امام کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے. عزیزو زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس 2 جملے ربط مصائب کے اور گفتگو مکمل ہونے جا رہی ہے. چھٹی محرم کی شب آ چکی ہے، رفتہ رفتہ یہ عشر اذا ختم ہو رہا ہے. ہاں عزیزو، رونے اور رولانے کے دن آسانی سے نہیں آتے، سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے. آج محرم کی 5ویں ہو گئی، اب چند دن اور بچے ہیں. آئندہ سال جو زندہ رہے گا وہ پھر اپنے امام کی صف اعضاء پہ بیٹھے گا. لہٰذا آج حر کو یاد کر کے کربلا والوں کا پرسہ دے لیجئے. عزیزو، حر نے جب اعلان کیا، بھائی بھی ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گیا، بیٹا بھی ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گیا، غلام بھی ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گیا. بعض تاریخوں میں یہ بھی ملا کہ 30 افراد حر کے ساتھ امام کی طرف آئے. حر آیا ہے تو اس عالم میں کہ ایک طرف اس کے ہاتھ مشکوں میں بدھے ہوئے ہیں اور اس کے پیشانی پہ آنکھوں پہ پٹی سامنا کرے تو کس منہ سے؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاس سے جابلب ہیں، اس کا سبب حر ہی بنا ہے. چنانچہ حر امام کی خدمت میں اس طرح آیا اور چلتے چلتے کچھ دور گیا تھا کہ اس کے بیٹے نے آواز بلند کی، تکبیر کی آواز، کہا اللہ اکبر. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی انوکھا منظر دیکھتے تھے تو تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے. جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، حر نے پوچھا میرے لال کیا منظر دیکھا؟ کہا بابا مبارک ہو، آپ کے استقبال کے لیے حسین کے اصحاب آ رہے ہیں، حسین کے اصحاب آ رہے ہیں. کچھ دور اور حر گیا تھا کہ بیٹے نے ایک مرتبہ اور کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیا دیکھا؟ کہا بابا مبارک ہو، آپ کے استقبال کے لیے عباس و علی اکبر آ رہے ہیں. اور ابھی کچھ دور اور گیا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا اب کیا دیکھا؟ کہا اے آقا، اے بابا، آپ کے استقبال کے لیے خود مولا حسین آئے ہیں، فاطمہ کا لال آ رہا ہے. حر نے اپنے مولا کی خوشبو محسوس کی، اپنا سر ندامت امام کے قدموں پہ جھکا دیا. حر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. مولا، کیا مجھ جیسے گناہگار کی خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ اے مولا، میں آپ کی خدمت میں شرمندگی کے ساتھ آیا ہوں. امام جھکے، حر کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، کہا حر تو میرا مہمان ہے. اے حر، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اور دوسرا جملہ حسین کا کیا تھا سن سکیں گے؟ عزیزو، عربوں کا یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی آتا تھا تو اس کی ضیافت کے طور پہ سب سے پہلے کوزے میں پانی پیش کیا جاتا تھا. امام نے کہا اے حر، تو ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. حر نے کہا میں نے آپ کی خدمت میں آنا صرف اس شرط کے ساتھ گوارا کیا ہے کہ آپ مجھے مرنے کی اجازت دیں، اور یہی مہمان نوازی ہے. بس میں نے مجلس ختم کی، تفصیلاً مصائب نہیں پڑھنا ہے. عزیزو، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام نے کس طرح سے حر کی ضیافت کی ہے. ہاں، پانی موجود نہیں تھا، دانا موجود نہیں تھا کہ امام حر کی ضیافت کا فریضہ انجام دیتے، مگر فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا کہ جس کے گھرانے کی مہمان نوازی مشہور تھی. چنانچہ حر جب گھوڑے سے گرتا ہے اور آواز دیتا ہے مولا، غلام کی مدد کو آئیے، امام قریب پہنچے. اب حر کی ضیافت انجام پا رہی ہے. حر کا سر اٹھایا، وہ سر کے جس میں گر لگا ہوا ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، اس سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا. میں کہوں گا حر لے ضیافت انجام پانا شروع ہو گئی. اب جو امام نے گرد نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، تو فاطمہ کے لال نے کیا کیا؟ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنی ماں
فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، ہور کے سر پہ باندھ دیا، ہور کا خون تو رک گیا مگر میرا دل تڑپ گیا، اے مولا اس رومال کو بچا لیجئے، ابھی عباس کو گرز لگے گا، خون کا فوارہ جاری ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق زہرا و ابیہا و